نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین اج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں چوں حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ اللہ سونے فرمایا یاد رکھو اس گل چ کوئی شک نہیں کسی بھی طرح دا کہ میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت پاک دے اندر دسیا کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نے دنیا دے وچ انہوں نے کوئی کسی طرح دا خوف نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے انہوں نے دوستی دا حق ادا کیتا۔ ماسو اللہ تو قلب نکل گئے، نفس شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں شیطان دے افلاطونی سارے پروگرامہ جو کلی قلباً نکل گئے، رداً نکل گئے کہ کوشش بھی کرتے ماسو اللہ دا خیال نہیں آندا۔ اور کلی قلباً تاب سونی پاک ذات دے ڈب گئے اور ہر لمحہ اللہ پاک دے حضور و حضوری گزار دینے، سر تو پیروں تک عشق مولا بن چکے نے۔ انہیں ہزار باتوں دی ہر لہر عشق مولا دا رنگ جڑا وہ چڑھ گیا، ہر ویلے بسمل رہندے نے۔ اس واسطے سے رب سونے فرمایا کہ اے او لوگ نے، اے او دوست نے میرے اللہ والے کہ جنہوں نے کوئی کسی طرح دا نہ دنیا چ خوف نہ آخرت چ کوئی غم ہوئے گا انہاں اللہ والیاں چ ایک حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کیا بڑے معروف اللہ والیاں جو ہوئے نے، اور آپ نے کئی تصوف دیتے کتاباں بھی لکھیاں، اور حضرت محمد علی حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ دے خاص مریداں وچوں اور بلند مرتبہ رکھن والے اللہ والیاں چوں حضرت ابو علی جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ بیمو رجا یعنی خوف و امید، بیمو رجا اور عشق مولا توحید حقیقی نے، کیونکہ بیم تو ارتکاب معصیت دا خاتمہ ہوندا ہے اور رجا تو اعمال صالحہ جنب لندے نے، اور عشق مولا کثرت عبادت دا محرک بن جاندا ہے۔ اس تو علاوہ اہل خوف و علام تو ہراساں نہیں ہوندے، اہل رجا طلب تو باج نہیں ہوندے، اور اہل عشق ذکر الہی دے وچ کمی نہیں ہون دیندے۔ بیم ایک اگ ہے، رجا نور منور ہے، اور عشق مولا نور علا نور ہے۔ آپ فرماندے اہل سعادت دی علامت یہ ہے کہ عبادت نو آسان تصور کردیاں ہویا اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے وقت بھی دشوار نہیں سمجھدے، اور صحبت فقراء رہ کے مخلوق دے نال اخلاق حسنہ نہ پیش آوندے نے، محتاجاں نو صدقات دین اور مسلماناں دی اعانت کردیاں ہیں پابندی اوقات تے کاربند رہندے نے۔ ہاں فرمایا لوکاں دے سامنے اپنے انہاں گناہاں دا اظہار جنہاں تو واقف نہیں انتہائی شکافت ہے۔ ہاں فرما دے کہ اولیاء اللہ وہی نے جڑے اپنے احوال چ فنا ہو کے مشاہدہ الہی دے ذریعہ قائم رہن، اور عارف باللہ وہ نے جڑے اپنے قلب نو ذکر الہی دے حوالے کر کے جسم نو خدمت خلق واسطے وقف کر دین۔ آپ فرما دے کہ اللہ سونے نا حسن زن قائم رکھنا ہی غایت معرفت ہے،
اور نفس تو برزر رہنا ہی اساس معرفت ہے۔ آپ فرماندے مالک حقیقی دے در تے پڑے رہن والیاں واسطے ایک نہ ایک دن دروازہ ضرور کھلدا ہے۔ آپ فرماندے اہل کرامت بنن دی بجائے اہل استقامت بنو، کیونکہ نفس طالب کرامت ہوتا ہے اور اللہ طالب استقامت ہے۔ آپ فرماندے رضا خانہ بندگی صبر، رضا خانہ بندگی صبر یہ دی کنجی ہے۔ رضا خانہ بندگی ہے اور صبر یہ دی کنجی ہے، اور تسلیم درائدہ ہے، اور موت دے دروازے اتنے پرستادہ آیا۔ ہاں فرماندے ہیں بخل دے کنجوسی دے 3 حرف نے، بے خے لام، بے تو مراد بلا، خے تو خسارہ، اور لام تو لوم یعنی ملامت۔ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے یا کہ سانے چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو ہمیشہ لے نکل جائیے، اللہ سوڑے کو پہچانی ہے، اور خوف و امید دے اندر سفر جاری رکھیے، اللہ سونے کو ڈر دے رہی ہے ہر لمحہ کہ اللہ سونا ساڑے کوڑ ہے، سانو دیکھ رہے ہر ویلے، اور امید رکھیے کہ اللہ سونا اپنے دین دی نعمت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو حسان چاہیدہ قلبر ماسوا اللہ تو نکل کے خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، خلق، چوٹ، حرام، توکھا، دغا، فراڈ، نشہ، جوا، ریا، نفاق، حوث، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، اللہ دی نافرمانیاں، بیتاں، رخصاں، تعویلاں تو کل نکل کے سچے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، متشکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا علم حاصل کریے، یہ روح دے مطابق یہ عمل کریے، اور انہاں سچے اللہ والے دی صحبت رہ کے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، ہے نوری جاگ لوائیے، الفاللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، اور پھر انہوں ایکسپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ توحیدی نور نسبت دا نور، عشق الہی دا نور، قرب الہی دا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور فقر محمدی، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور دوام ذکر و حضور، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور ایمان ساڑھے ہر لہر سے رچ بس جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر نکل جائے، کیونکہ ہر لہر دی فریکینسی ہوندی ہے، تو بریاں ظلماتی لہراں جڑیاں یہ باہر لیاں ظلماتی لہراں کنٹیکٹ کر دیاں نے، رابطہ کر لیندیاں نے، اس واسطے ہر ظلماتی لہر نو اندروں کرنا ضروری ہے۔ جب اندر نورانی ہو جائے گا تو اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے گا، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، اور قرآن کریم اللہ پاک دی آخری کتاب ہے، ہن کوئی کتاب نہیں ہونی، یہ زندہ کتاب ہے، یہ عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ ہے۔ تو قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں سفر کریے، تاکہ اندر نورانی ہو جائے، لطائف باتیں جی پرواز کرنا، روحانی سپر بین بن، روحانی مراج حاصل کرنا، اور روح باتیں جی پرواز کردے ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز جا شرف حاصل کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا دی زندگی دا مقصد اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی، ہر ایٹم دی، ہر لہر، اور انسان دی ہر لہر دی حقیقت ہے، اور اللہ پاک دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے،
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو کہ میں ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے، یعنی میں کنز مخفی ہے تو کوئی مینو تلاش کرے۔ اللہ پاک نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اسے واسطے قرآن پاک رب سنے فرمایا جڑے اتھے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں نوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اپنی سونی پاک ذات جلا شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر افلاطونی غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔